صدام حسین ایک ایسا انسان تھا جو اپنے قتل عام اور تشدد کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ صدام کے نام کا مطلب ہی ہے سامنا کرنے والا۔ صدام حسین کا پورا دور اقتدار ایڈونچر سے بھرپور ہے۔ وہ کبھی اپنے دشمنوں کو قتل کرتا تھا تو کبھی اپنے دوستوں کو۔ اگر آج کرد ان کا نشانہ ہے تو کل ایران اور پھر اگلے دن کوئی اور۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صدام حسین کو دوست بنانا آتا ہی نہیں تھا۔ صدام حسین عراق کے 5ویں صدر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ صدام حسین کے ابتدائی دور کے بارے میں بات کی جائے تو صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ اس کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا۔ اس کے بعد کی وفات کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ صدام کا سوتیلا باپ اس پر بہت ظلم کرتا تھا اور اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر صدام اپنے چچا خلیل اللہ ترفی کی طرف بغداد میں شفٹ ہو گیا اور وہیں پر بغداد ہی میں اپنے چچا خلیل اللہ ترفی کے پاس اس نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ خلیل اللہ ترفی ایک ریٹائرڈ فوجی کمانڈر تھے اور باس پارٹی کے ممبر بھی تھے۔ جب صدام 20 سال کا ہوا تو اس نے بھی اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس پارٹی کا مقصد عرب ریاستوں کو متحد کرنا تھا۔ یہ پارٹی زیر زمین ایک انقلابی طاقت رکھتی تھی۔ 17 اکتوبر 1959 کو حملے کے دوران صدام اور اس پارٹی کے دیگر ممبران نے بغداد کے مصروف ترین سڑک پر عبد الکریم قاسم، جو کہ اس وقت عراق کے پریزیڈنٹ تھے، ان پر گولیوں کی برسات کر دی، لیکن گولی صرف ان کے بائیں بازو پر لگی اور وہ بچ گئے۔ اسی حملے کے دوران ایک گولی صدام کی ٹانگ پر بھی لگی۔ اس حملے کے بعد عبد الکریم نے اس واقعے کی پوری جانچ پڑتال کی اور اس میں ملوث سب لوگوں کو چن چن کر مار دیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے صدام بچ نکلا۔ صدام اپنی جان بچانے کے لیے عراق سے شام اور پھر شام سے مصر چلا گیا۔ 1960 سے 1963 کے دوران صدام حسین مصر ہی میں رہا۔ اس دوران رمضان ریولوشن کے تحت عبد الکریم قاسم کو پھانسی دے کر مار دیا گیا اور پھر عوام نے عبداللہ سلام عارف کو ملک کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ یہ خبر سنتے ہی صدام واپس آ گیا اور باس پارٹی میں ہونے والی لڑائیوں کی وجہ سے 1964 میں صدام کو جیل بھیج دیا گیا۔ جب وہ جیل میں تھا تب بھی وہ پارٹی کی سیاست میں سرگرم تھا اور جیل ہی میں اپنے رول ماڈل جوزف اسٹالن اور ایڈولف ہٹلر جیسے ظالموں کے بارے میں پڑھتا رہتا، اور پھر 1966 میں وہ اپنے محافظوں کی مدد سے جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی باس پارٹی نے بڑے سربراہ، جن کا نام احمد حسن البکر تھا، جو کہ صدام کے کزن بھی تھے، اس نے صدام کو پارٹی کا ڈیپٹی سیکرٹری آف ریجنل کمانڈر بنا دیا اور یہیں سے صدام کی سیاست کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ اس دوران موجود پریزیڈنٹ عبداللہ سلام عارف کو اس پارٹی نے سازش کر کے تخت سے ہٹا دیا اور احمد حسن البکر کو عراق کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اور صدام حسین کو عراق کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ لیکن صدام کی شخصیت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ بجلی کو ہر گاؤں میں پہنچا دیا اور فری ایجوکیشن کو پروموٹ کیا۔ عراقی فوجیوں کے خاندانوں کو مکمل معاشی مدد فراہم کی اور سب سے بڑھ کر عراق میں موجود آئل کے ذخائر کو نیشنلائز کر دیا۔ اس طرح ملک میں بہت سا پیسہ آنے لگا اور عوام بھی خوش تھی، لیکن صدام اس آمدنی کا 40% حصہ ہتھیار خریدنے پر خرچ کرتے تھے، لیکن عوام پھر بھی خوش تھی اور صدام کو اپنا خیر خواہ سمجھتی تھی۔ صدام نے عوام کی اس حمایت سے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنے کزن حسن البکر کے خلاف سازش کرتے ہوئے گن پوائنٹ پر اس سے استعفیٰ لے لیا اور خود عراق کا پریزیڈنٹ بن گیا اور آخرکار صدام کا خواب پورا ہوا اور 16 جولائی 1979 کو وہ عراق کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ صدر بننے کے ٹھیک 5 دن بعد صدام نے پارٹی کا ایک اجلاس بلایا جس میں 250 لوگ شامل تھے۔ صدام نے سگریٹ کا کش لگایا اور اس کا دھواں اڑاتے ہوئے 68 لوگوں کے نام پکارے۔ ان لوگوں کو پارٹی کا باغی قرار دے دیا گیا اور ان کو قید کیا گیا۔ ان 68 لوگوں میں سے 14 کو سر عام عوام کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں صدام کو لے کر ڈر بڑھتا چلا گیا۔ صدام کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا۔ صدام حسین کے 20 محل تھے اور ان سب محلوں میں روزانہ کی بنیاد پر کھانا تیار کیا جاتا تھا تاکہ یہ پتہ لگانا مشکل ہو کہ صدام کس محل میں رہائش پذیر ہے۔ پورے ملک میں صدام کے جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں بھی صدام کے پوسٹر کا لگانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اتنے عراق میں لوگوں کی تعداد نہیں ہے جتنے صدام کے پوسٹر موجود ہیں۔ لیکن قانون فطرت ہے کہ ہر طاقت کو زوال ہے۔ بالآخر وہ دن آنے والے تھے جب صدام کو اپنی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑنا تھا۔
اور اس کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ایران اور عراق کی جنگ تھی۔ ایران میں اس وقت آیت اللہ خامنائی کی حکومت تھی اور یہ حکومت ایران میں رضا شاہ پہلوی کا تختہ الٹ کر وجود میں آئی تھی اور اسے عوام کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ایران میں اکثریت شیعہ لوگوں کی ہے، لیکن عراق میں بھی کافی تعداد میں شیعہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ لوگ صدام کی حکومت سے خوش نہیں تھے، کیونکہ صدام کٹر سنی تھا اور سنی قانون پر عمل کرتا تھا، اور شیعوں کے خلاف وہ اکثر اوقات طاقت کا بے دریغ استعمال کرتا۔ اور آیت اللہ خمینی نے اپنے بیانات کے ذریعے عراق کی عوام کو صدام کا تختہ الٹنے کے لیے برگلانا شروع کر دیا، کیونکہ صدام کی حکومت اسلام کے خلاف ہے، اور خمینی کے ایسے بیانات عراق کے شیعہ عوام کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے صدام نے 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں کافی بربادی ہوئی اور کافی پیسہ بھی خرچ ہوا۔ دونوں طرف مسلمان ہی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن دونوں کو کوئی مقصد حاصل نہ ہوا۔ بالآخر 10 لاکھ مسلمان اس ایران عراق جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد عراق کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی۔ عراق قرضوں میں ڈوب گیا۔ کویت نے عراق کی بڑی مالی مدد کی تھی، اور جب کویت نے صدام سے اپنا پیسہ واپس مانگا، صدام نے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں صدام نے کویت کو تیل کی قیمتیں بڑھانے کا کہا تو کویت نے صاف انکار کر دیا، اور پھر صدام نے 2 اگست 1990 میں کویت پر چڑھائی کر دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی کسی بہانے کی تلاش میں تھے تاکہ وہ مڈل ایسٹ پر اپنا قبضہ جما سکیں۔ امریکہ نے ایک عالمی اتحاد تشکیل دیا اور عراق کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کر دیا۔ اس فوجی اتحاد نے چند ہفتوں ہی میں عراق کی فوج کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے عراق پر 9/11 میں ملوث ہونے اور ماس ڈسٹرکشن ویپن رکھنے کے الزام میں عراق پر حملہ کر دیا، اور 2003 میں امریکی فوج عراق میں داخل ہو گئی اور امریکہ عراق پر مکمل قابض ہو گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صدام منظرنامے سے غائب ہو گیا اور انڈر گراؤنڈ چھپ گیا۔ صدام کو 9 مہینوں تک مسلسل ڈھونڈا گیا اور بالآخر صدام کو تکرت میں اس کے فارم ہاؤس کے باہر ایک بنکر میں سے تلاش کر لیا گیا۔ عدالت نے صدام کو قتل عام کرنے کی وجہ سے سزائے موت سنائی، لیکن صدام نے ان سب جرائم سے انکار کر دیا اور ان سب جرائم کا مجرم امریکی صدر جارج بش کو قرار دیا۔ 3 سال کے مقدمے کے بعد صدام کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دسمبر سن 2006 میں تمام مسلمان عید الاضحیٰ کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک بریکنگ نیوز نے ان کی توجہ حاصل کی۔ صدام کو عین عید الاضحیٰ کے روز پھانسی دے دی گئی، لیکن پھانسی دینے سے پہلے اس نے درخواست کی کہ میں ایک کمانڈر ہوں اور مجھے مارنے کے لیے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے میرے جسم کو گولیوں سے چھلی کر دیا جائے، کیونکہ میں ایک فوجی ہوں اور یہی میری شایان شان ہے۔ لیکن اس کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے صدام کو جب پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا تھا تو وہ بالکل بھی شرمندہ یا گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ جب جلاد نے اسے پھانسی دینے کے لیے اس کے چہرے کو کالے رنگ کے کپڑے سے ڈھانپنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے چہرے کو کھلا رکھا جائے، اور اس کے گلے میں موجود مفلر ہی کو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا گیا، اور وہ درود شریف پڑھتا ہوا اور کلمے کا ورد کرتا ہوا 30 دسمبر 2006 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔